ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تو مجھے یہ بتا، تجھے سب سے زیادہ دکھ کس شخص کی روح قبض کرتے ہوئے ہوا تھا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، تو مجھے جس شخص کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن جب تیرا حکم آ جاتا ہے تو حکم سب سے بلند ہے، وہ بھی حکم الہی، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ کہا کہ اے باری تعالیٰ، جب تیرا حکم آ جاتا ہے تو میں جو ہے وہ سر خمیں تسلیم کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، وہ ایک ایسے شخص کی میں نے روح قبض کی تھی کہ اب بھی جب میں سوچتا ہوں تو تنہائی میں ہوں، جلوت ہو خلوت ہو، وہ دکھ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے اور ابھی بھی میں رو دیتا ہوں اس دکھ کو یاد کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل، پھر بیان کرو۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، سمندر کے اندر ایک جہاز سفر کر رہا تھا، سفر جو ہے وہ کرتے کرتے تیرے حکم سے جو ہے وہ پورا جہاز غرق ہو گیا، ایک بچہ اور ایک ماں بچے ہیں۔ بچے اور ماں کو میں دیکھ کے بڑا خوش ہوا کہ چلو یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ان دونوں بچے اور ماں کو بچا لیا۔ تو اسرائیل علیہ السلام آگے بتاتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ اے اسرائیل، بتاؤ آگے کیا ہوا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ، میں بڑا خوش تھا کہ چلو یہ دونوں بچ گئے ہیں، لیکن اتنی دیر تک جو ہے وہ تیرا حکم آ گیا کہ جاؤ اسرائیل اور اس بچے کی ماں کی روح قبض کر کے لے آؤ۔ تو اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، جو میرا جسم تھا وہ ایک دم کانپ اٹھا کہ لیکن یا باری تعالیٰ، تیرا حکم تھا، میں جو ہے وہ گیا ہوں اور اس ماں کی روح قبض کر کے لے آیا ہوں۔ بچہ اکیلا جو ہے وہ ایک لکڑی کا پھٹا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ پانی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو یہ بتایا نا، تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پوچھا کہ اے اسرائیل، تو مجھے یہ بتا کہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا؟ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بچہ جو لہروں کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر قدرت کا مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو وہ پانی کی لہروں کو حکم دیا کہ اس کو جو ہے وہ صحرا پہ لے جاؤ۔ صحرا پہ کہتے ہیں وہ بچے کو لے کے گئے ہیں، وہاں پہ جو صحرا کی مٹی تھی، میں نے صحرا کی مٹی کو کہا کہ تم یہاں پہ جو ہے وہ گھاس کے اندر تبدیل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ گھاس میں تبدیل ہو جائے تو وہ ساری مٹی گھاس میں تبدیل ہوگی۔ وہاں پہ میں نے ایک بہت خوبصورت باغ بنا دیا اپنے حکم سے، اور میں نے وہاں پہ پرندوں کی ڈیوٹی لگائی، چڑیوں کی، کوئل کی، بلبل کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے بچے کو خوبصورت گیت سنانے، کہیں بچہ پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ تو اسرائیل علیہ السلام یہ سارا کچھ سن رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شیرنی کی ڈیوٹی لگائی اور اس شیرنی کو کہا کہ تو نے جو ہے وہ اس بچے کی نگہبانی کرنی ہے کہ کہیں کوئی اور شخص اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ کیونکہ شیرنی کی ڈیوٹی اس لیے لگائی کیونکہ شیر خوفناک اور طاقتور جانور ہے، اچھے اچھے لوگ جو ہے وہ شیروں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ اب ہر کوئی حضرت عبداللہ بن عمر تو نہیں نہ ہوتا کہ شیر کو دیکھ کے فرمائے کہ اے کتے، تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ تو آگے سے شیر ایک دم کانپا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اے شیر، اگر جو تو یہاں پہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہے تو کھڑا رہے، لیکن اگر تو ہمارا امتحان لینے آیا ہے تو تو بھی دیکھ لے کہ ہم 100 میں سے 110 نمبر ہی لیں گے، کیونکہ ہم لوگ محمد عربی کے غلام ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا کہ میں بھی جو اگر تو میرا امتحان لینے کے لیے تو میں بھی 100 میں سے 110 نمبر لے کے دکھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہاں پہ شیرنی کی ڈیوٹی لگا دی کہ تو نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے اور یہاں پہ جو وہ تو نے اس بچے کی نگہبانی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری جو ہے وہ قدرت کے سائے کے نیچے وہ بچہ پلا بڑا ہے، پلا بڑا ہو کے جب وہ بچہ رڑنے کے قابل ہوا تو ایک بہت بڑا بادشاہ آیا، بادشاہ نے اس بچے کو دیکھا ہے، ہم نے جو ہے وہ اس بادشاہ کے دل میں بات ڈالی کہ تم اس بچے کو اٹھا کے لے جاؤ اور اس کی پرورش کرو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے بادشاہ جو ہے وہ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جب حکم دیا تو بچے کو لے کے، بادشاہ بڑا رحم دل تھا، لیکن جب بادشاہ خود مر گیا نا تو یہ جو بچہ تھا نا، یہ بہت ہی زیادہ ظالم اٹھا، یہ اتنا ظالم اٹھا کہ خود یہ بچہ جو ہے وہ خدا کا دعویٰ کر بیٹھا اور اپنے آگے جو ہے وہ لوگوں کو سجدہ کروانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے جو ہے وہ اس بادشاہ کی رہنمائی کے لیے اپنے خلیل ابراہیم کو بھیجا، لیکن یہ جو بچہ تھا یہ ایسا بدبخت بادشاہ نکلا کہ اس نے میرے خلیل کو آگ کے اندر ڈال دیا۔
اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل تو جانتا ہے کہ وہ بادشاہ کون بنا تھا، وہ بچہ بدبخت کون تھا؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں باری تعالیٰ میں نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو بدبخت بچہ تھا جو ظالم بادشاہ بنا تھا اس کا نام نمرود تھا، جس نے میرے خلیل کو جو ہے وہ آگ کے اندر ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے دلوں کے اوپر غفلت کے پردے، آنکھیں بند ہیں، کان بند ہیں، کچھ دیکھیں گے بھی، سن کے بھی جو ہے وہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق اس کو ہی دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور یہاں سے درویش واصف علی واصف نے کہا تھا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو کوئی گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آگے اس نے اس کی تفصیل کے اندر بات کی تھی کہ بندے کو ہدایت اس صورت میں ملے گی کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی ہدایت کو اللہ سے منسوب کرے۔ اگر وہ اپنی ہدایت کو اللہ سے منسوب کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو مزید ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو بدبخت بادشاہ تھا نا وہ نمرود تھا، تو ہم نے اس کو اپنے خلیل کی جو ہے وہ بھیجا کہ ہمارے خلیل کے ذریعے جو ہے وہ کیا کر لے جی ہدایت پہ آئے، لیکن اس نے جو ہے وہ ہدایت کے اوپر وہ نہیں آیا، اور بالآخر جو ہے وہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو اتنی بدبخت موت دی کہ وقت کا بادشاہ جب بھی اس کے محل کے اندر کوئی جاتا تھا جب تک نمرود کے سر پہ جوتیاں نہیں مارتا تھا جب تک جو ہے وہ اس کو سکون نہیں ملتا تھا، کیونکہ مچھر تاریخ لکھتی ہے کہ مچھر جو ہے وہ اس کے سے ذہن کے اندر جو ہے وہ دماغ کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا تھا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ بے شک ظاہر و باطن ہر ایک چیز میں تیری منشا ہے، بے شک یا باری تعالیٰ ہمارا جو ایک ایک عمل ہے جو ہمیں فائدے میں لگتا ہے وہ بظاہر ہمیں فائدے میں لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہمارے لیے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یا باری تعالیٰ جو ہمارا حکم جو تو ہمیں حکم دیتا ہے اور ہم اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں وہ ہمیں بظاہر تو ہمارے لیے نقصان دہ لگتا ہے، لیکن آگے جا کے جو ہے وہ ہمیں بہت وسیع جو ہے وہ ایک دنیا عطا کر دیتا ہے کہ جہاں پہ ہم داخل ہو کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق جی لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ اقبال نے بھی جو ہے کہ آ کے بڑا خوب کہا تھا کہ کوئی ستاروں کا جاننے والا ہو، چاند کا جاننے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو نہیں جان سکتا۔ ستاروں کو جانتا ہو، چاند کو جانتا ہو، سورج کو جانتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے حق میں لکھ دیا ہوا ہے، وہ تقدیر کو جو ہے وہ ہرگز نہیں جان سکتا۔ وہ صرف اپنی جو ہے وہ ایک بات بتا سکتا ہے، لیکن تقدیر کو جو ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تقدیر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ولی جو وہ بدل سکتے ہیں۔ مولانا روم نے فرمایا تھا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر صرف ولی واپس بلا سکتے ہیں جن کو محمد سے وفا کا جو ہے وہ رنگ ملا ہوتا ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔